قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ ہم نے الحمدللہ 4 صورتوں کی مشق کی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن مجید کو صحیح مخارج سے پڑھنا کتنا ضروری ہے. اگر آپ مخارج سے نہیں پڑھتے ہیں، قاف کی جگہ کاف پڑھ دیتے ہیں تو مطلب چینج ہو جاتا ہے، تو آپ کی نماز ختم ہو جاتی ہے. تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر ہر دفعہ یہ غلطی کرتا ہے تو مطلب اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. تو 40 سال سے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ سب کی سب بیکار ہے. تو کتنا نازک مسئلہ ہے یہ، اور ہم اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، بہت سارے کام سیکھ لیتے ہیں، دنیا کے مختلف امور ہم سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے ہیں. کوئی بولے قرآن پڑھنے کو تو میں نے تو پڑھا ہی نہیں، شرم آ جاتی. وہ میں ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، ڈھمکانا ہو گیا تھا، مختلف قسم کے بہانے لوگ پیش کرتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھا. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. قرآن وہ کتاب جس کے اندر اللہ تعالی نے ہمارے لیے تمام باتیں لکھ دی ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. جب تک آپ کو پڑھنا ہی نہیں آئے گا تو ہدایت کیسے حاصل کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پڑھنا سیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ خاص رحمت ہوگی تو آپ انشاءاللہ بہت جلد قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ ہدایت والے کام پہ نہیں لگ سکتے. اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی ملک میں گئے، پہلی دفعہ گئے، آپ کو وہاں کے علاقوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہاں کے قانون کے بارے میں پتہ نہیں ہے، رولز نہیں پتا، ریگولیشنز نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. آپ پہلی دفعہ آپ اس ملک کے اندر گئے تو جیسے ہی آپ جہاز سے اترے تو آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھما دی گئی. غور سے سنیے گا بات. آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھما دی گئی اور کہا گیا بھائی اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو دیکھ کے تم نے سارے کام کرنا ہے، اس کو دیکھ کے چلنا ہے، بس کام ختم. اب اگر آپ اس ملک کے اندر کوئی قانون توڑتے ہیں تو آپ کو پولیس آگے پکڑ لیتی ہے، آپ کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. عدالت آپ کو سزا سناتی ہے، بولتے بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ ہے آپ کے وہاں یا یہ کوئی جرم ہے. تو کیا بولیں گے بھائی تمہیں کتاب دی تھی نا، اس میں لکھا تھا، پڑھ لیتے، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تمہاری غلطی ہے. کتاب دی تھی اس کو پڑھ لیتے تمہیں ساری باتیں پتہ چل جاتی. اب تم نے کتاب نہیں پڑھی تو تمہاری غلطی ہے، تم نے جرم کی سزا تمہیں ملے گی. تو سیم بالکل یہ بنا تشبیہ و تمثیل یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا. جیسے ہی ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا اور اللہ نے کہا یہ تمہارے ہاتھ میں تمہاری زندگی گزارنے کا پورا طریقہ دے دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اوپر، سب سے اوپر ایسی جگہ پر رکھتے کہ ہاتھ ہی نہیں جائے. صوفے کے اوپر چڑھو، بستے کے اوپر چڑھو، پھر اس کو جا کے اتارو، اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں ہم. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر چوما، پھر بند کرا، ڈبل غلاف میں بند کر کے رکھنا، کبھی نکالنا ہی نہ پڑے. اب کل بورے قیامت اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے فلاں گناہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بولا کیوں نہیں پتا تھا؟ قرآن کھول کے تو دیکھتے اس کو سب کچھ لکھا تھا، تم نے نہیں پڑھا، تمہاری غلطی. اگر ہم نہیں دیتے تو پھر ہماری غلطی تھی. ہم نے تمہیں دے دیا، سب کچھ سکھا دیا، سکھانے والے بھی بھیجے، تم نے نہیں سیکھا، تمہاری غلطی ہے. تو اب تمہیں ڈبل ڈنڈے پڑیں گے. ایک تو وہ جو جانتا ہی نہیں تھا، دوسرا جانتا ہے اس کے باوجود غلطی کرتے اس کو ڈبل ڈنڈے پڑتے ہیں، زیادہ سزا ملتی ہے. تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ قیامت والے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی، اس کو نہیں پڑھو گے تو آپ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے. برائے مہربانی اپنے لیے ٹائم نکالیے، ورنہ قیامت والے دن آپ کو پچھتانا پڑے گا، دنیا میں بھی آپ کو ذلیل ہونا پڑے گا. ایک مسلمان ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ساری نمازیں غارت ہو جاتی ہیں. تو قرآن پڑھنا سب سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. تو میں
آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے لیے وقت نکالیں، قرآن پڑھنا بھی یہاں پر جس طرح یہ سب سیکھ رہے ہیں قرآن پڑھنا بھی یہیں پر سیکھیں. آپ اس طرح کھلے مجمع میں قرآن پڑھنا سیکھیں گے تو یقین جانیے کئی لوگ آپ کو دیکھ کر یہاں پر آ کے بیٹھیں گے اور بولیں گے ہمیں بھی قرآن پڑھنا سکھاؤ، ہمیں بھی قرآن پڑھنا سکھاؤ. یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا، بہت بڑا کارنامہ ہوگا. تو ہم نے سورتیں پڑھ لی، اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں. کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ رکوع میں کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں؟ تو وہی اللہ اکبر میں وہی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے الف کو نہیں کھینچنا اور بے کو نہیں کھینچنا. اللہ اکبر ایسے نہیں کرنا، نماز ختم. اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے آپ. رکوع میں کیا کرتے ہیں ہم؟ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ یا 9 دفعہ یا 11 دفعہ، 7 عدد میں جتنی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کم سے کم 3 دفعہ پڑھنی چاہیے. 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11 دفعہ، 13 دفعہ، جتنی دفعہ آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے. لیکن ایک اہم مسئلہ ہے یہاں پر. ہم نے پڑھا سبحان ربی العظیم، اس کے اندر وہ ہیں توئیں کے بعد جو آتا ہے وہ اس کو پڑھتے بہت نرمی کے ساتھ، دانتوں کی نوک اور زبان کی نوک ملا کے عظیم. اگر کوئی شخص اس کو سختی سے پڑھے سبحان ربی العظیم، کیا پڑھے؟ سبحان ربی العظیم سختی سے پڑھے تو مطلب چینج ہو جائے گا. مطلب اس نے جو دال، زال، رے اور زے جو آتا ہے وہاں پر یہ پڑھ دیا، حالانکہ یہاں پر زے نہیں تھا بلکہ زوا تھا، تو اس نے غلطی کر دی، مطلب چینج ہو گیا تو نماز بھی ختم. تو اب اگر کوئی شخص جس سے غوا نہیں نکلتا ہو سبحان ربی العظیم نرمی سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ سبحان ربی الکریم بھی پڑھ سکتا ہے. کیا پڑھ سکتا ہے؟ سبحان ربی الکریم بھی پڑھ سکتا ہے. نماز ہو جائے گی، نماز میں بھی خلل نہیں پڑے گا. اگر کوئی سبحان ربی العظیم کی جگہ عظیم پڑھ دے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، کیونکہ تلفظ چینج ہو گیا، مطلب چینج ہو گیا، معنی چینج ہو گیا، نماز ختم. تو اس کے بدلے میں آپ سبحان ربی الکریم بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ بولیں گے تو مولوی صاحب نئی بات بتا رہے ہیں. وہ آپ کو نئی بات اس لیے لگ رہی ہے آپ نے کبھی سیکھی نہیں ہے. بے شک آپ 40 سال کے ہو گئے، بے شک آپ 50 سال کے ہو گئے، آپ کسی مولوی کے پاس دین سیکھنے نہیں بیٹھے. اگر آپ دین سیکھنے بیٹھے ہوتے آپ کو یہ نئی بات نہیں لگتی. پہلی دفعہ سن رہے نا، وجہ یہ ہے کسی مولوی سے سیکھا نہیں آپ نے. کسی استاد جی کے پاس جاتے اور دین سیکھتے وہ آپ کو بتا دیں. تو آپ یہ بولیں گے میں غلط بات نہیں کر رہا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم جب کوئی نئی بات سنتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یار ہم تو 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مولوی صاحب نئی بات بتا رہے ہیں، دین میں نئی بات لے کے. کیا بولتے ہیں؟ دین میں نئی بات لے کر آ گئے. مولوی صاحب دین میں نئی بات لے کر نہیں آتے، بلکہ اصل یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی سیکھی نہیں ہوتی. آپ سیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گی. ہم نے سیکھی یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی لوگوں نے، ہم نے نہیں سیکھی تھی. تو سبحان ربی الکریم پڑھنے سے بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی خلل نہیں پڑے گا. اور آپ نے نماز سیکھی کس سے؟ سب سے پہلے جو ہمارا جو نشست تھی اس کے میں نے بیان کیا تھا، ہم نے نماز سیکھی کس سے؟ اپنے والد صاحب کو دیکھ کے سیکھی ہوتی ہے، بڑے بھائی کو دیکھ کے سیکھی ہوتی ہے، دادا کو دیکھ کے سیکھی ہوتی ہے. تو جو کام وہ کر رہے ہوتے وہی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم مولوی صاحب سے ٹکر لے لیتے دادا کے چکر میں، نہیں میرے دادا تو ایسے پڑھتے ہیں، مولوی صاحب غلط بتا رہے ہیں. تو بھائی تمہارے دادا صاحب حجت نہیں ہے، مولوی صاحب حجت ہے. مولوی صاحب دین کی جو بات بتاتے ہیں مستند ہوتی ہے، وہ کتاب سے دیکھ کر بتاتے ہیں. دادا نے خود اپنے دادا کو دیکھ کر پڑھنا سیکھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ غلطی کرتے ہو. تو آپ اس چکر میں مولوی صاحب سے پھٹا نہ لیا کریں، بلکہ آپ سنا کریں، سمجھا کریں. ہاں اگر دین کے خلاف بات ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہر نئی بات غلط نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پھر اس کو پرکھنا چاہیے. خیر، سبحان ربی الکریم ہو گیا، سبحان ربی العظیم آپ جو پڑھنا چاہیں آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے. کیا پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. آواز سے پڑھو نا بھائی، جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں آواز سے پڑھیں، شرمائے کیوں رہے. سمع اللہ لمن حمدہ. اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں ہم؟
ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد. ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے. اور اللہم ربنا ولک الحمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تینوں درست ہیں. آخری والے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی کہ اللہم ربنا ولک الحمد میں زیادہ ثواب ملتا ہے. لیکن ہم عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں. اللہ اکبر کس طریقے سے کہنا ہے؟ ہاں، اب سجدے میں جاتے ہوئے تو لمبا کر دیتے ہیں ہم، اللہ اکبر. تو ہم نے کس کو کھینچنا ہے؟ صرف اور صرف لام کو کھینچنا ہے، الف اور بے کو نہیں کھینچنا. نہ اکبر کے الف، اکبر اکبر کے الف کو بھی نہیں کھینچنا. اللہ اکبر. سجدے میں چلے گئے آپ. سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اس میں بھی وہی 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 13 مرتبہ، جتنی بھی آپ پاک عادت میں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں. پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں ہم جلسہ. 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں جلسہ. کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا ضروری ہے. یعنی کہ آپ سجدے میں جا کے آپ اٹھیں اور پھر سجدے میں جائیں. ایسا نہ ہو سر اٹھا کے دوبارہ ٹھک، سر اٹھایا تھا اور دوبارہ ٹھک مار دیا، تو یہ سجدہ آپ 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں بیٹھے، آپ نے واجب کو ترک کر دیا ہے، تو آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. آخر میں دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں گئے، پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ دوبارہ وہی تسبیح سبحان ربی الاعلی. پڑھو نا بھائی. سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. وہی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 13 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ دوسرے رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے. تو جو سارے کام آپ نے پہلی رکعت میں کرے وہی دوسری رکعت میں کرنے، سوائے اس کے کہ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھی تھی سبحانک اللہم، دوسری رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے. باقی سارے کام وہی کریں گے. سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، اعوذ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے، پھر رکوع سجدے سب کچھ کریں گے. اور پھر آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ التحیات میں بیٹھ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم؟ قاعدہ اخیرہ جو کرا، قاعدہ اخیرہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے التحیات پڑھتے ہیں. التحیات، ابھی سے غلطی کر دی، میں نے پڑھا التحیات. لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات. کیا پڑھتے ہیں؟ کئی نمازی گئی، کیونکہ التحیات میں ہا نہیں آیا. اس کے اندر کیا ہے؟ الف لام تا ہا یا الف تا. التحیات، التحیات، اور جو بیچ میں ہا ہے نا وہ کھا جاتے. التحیات ہا کھا لیا انہوں نے، ہا ختم تو نماز بھی ختم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے میں آپ کو یہ ساری دعائیں پڑھا رہا ہوں تاکہ جو غلطی ہے